اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبے کی سیریز میں آج ہم 9ویں مراقبے پر بات کریں گے۔ 9واں مراقبہ ہے 18,000 عالم کا مراقبہ۔ 18,000 عالم کو دیکھنا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 18,000 عالم کو خلق کیا۔ 6,000 عالم وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں اور آسمانوں پر ہیں، آسمانوں سے لے کر 6,000 وہ عالم ہیں۔ 6,000 عالم وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں، اور زمین کے اوپر جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں وہ 6,000 عالم ہیں، اور 6,000 عالم وہ ہیں جو زمین کے نیچے ہیں، تحت زمین کے اندر ہیں۔ یہ 18,000 عالم ہیں۔ ولی کامل، درویش مکمل جب اس مراقبے میں بیٹھتا ہے تو وہ 18,000 عالموں کو دیکھتا ہے، جس میں عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم یاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم جنات ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم فلکیات ہے، عالم ارضیات ہے۔ ہر چیز کا ایک عالم ہے، اور اس عالم کی پورا جہان ہے اس میں، جس کے لیے اللہ رب العزت فرمائے الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ تو وہاں پر 18,000 عالم کو تصور کیا جاتا ہے۔ جو ولی کامل ہے وہ اپنے مراقبہ کے اندر 18,000 عالم کو جانتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور ہر عالم کے بارے میں جانتا اور پہچانتا ہے، اور ہر عالم کے بارے میں سیر کرتا ہے، اس کے مقام، مرتبے، رفعت، موجودگی، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، ہر چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ 10واں مراقبہ وحدانیت باری تعالیٰ کا مراقبہ ہے۔ اس مراقبہ کا وقت توحید میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ آدمی کم و بیش 70 سال یا 100 سال تک مراقبے میں گم رہتا ہے۔ ظاہری طور پر وقت کی قید نہیں ہوتی، وہ زمان و مکان سے باہر نکل جاتا ہے۔ 70 سال یا 100 سال تک مراقبے میں گم رہتا ہے، اور وہ خدا کی تجلیات اور خدا کے نور کی تجلی میں غرق رہتا ہے۔ اور اس وقت وہ لوگوں میں کے اندر رہ کر بھی لوگوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اس کے مراقبے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اسی مراقبے کی حالت میں رہتا ہے، اسی مراقبے کے حال میں گم رہتا ہے۔ اس مراقبے کے بغیر کوئی شخص بھی مقام ولایت کو نہیں پا سکتا۔ اس مراقبے کے اندر وہ جب مراقبے میں گم ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، اور یہ مراقبہ اس کا چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے مشق وجودیہ میں مراقبہ شامل ہے۔ ہر وقت وہ اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا وجود بالکل، اس کی نگاہیں، اس کی سماعت اس طرح دنیا کو نہیں دیکھتی جس طرح دنیا دیکھ رہی ہوتی۔ وہ ہر وقت گم ہوتا ہے اس ذات باری تعالیٰ کی توحید کے اندر۔ وہ ہر چیز کا تماشا دیکھتا ہے، ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے غور کرتا ہے۔ اس حال کو، اور اگر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کا شخص ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ اس مراقبے سے واقف نہیں ہے، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، اس نے ولایت حاصل نہیں کی۔ ولایت اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جس مرشد نے اپنے مرید کو یہ مراقبہ جات نہ کروائے، یا مرشد نے خود اس مراقبہ جات میں عبور حاصل نہ کیا، وہ ساری زندگی شرمندہ رہے گا، وہ ساری زندگی ناتمام رہے گا۔ نہ منزل ہے نہ مقصد ہے۔ اس شخص کا اس تصوف کی دنیا میں بیٹھنا سننا فضول ہے جو مراقبہ جات کو نہیں جاتا۔ مراقبے کے بغیر آپ خدا کی وحدانیت پر یقین نہیں لا سکتے۔ مراقبہ ضروری ہے، صرف ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ مراقبے کے بغیر آپ ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اور ایسا شخص جو ان مراقبہ جات سے نہیں گزرتا، وہ نہ ہی کامل مرشد ہوتا ہے اور نہ ہی کامل مرید ہوتا ہے، نہ ہی طالب ہوتا ہے، نہ ہی مطلوب ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو بھی ڈھیک چال میں اور فراڈ میں وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کسی ولی کامل کی صحبت نصیب ہو، جس سے ہم ان مراقبہ جات میں، ان کی نگاہ کرم سے، ان مراقبہ جات سے ہم تعلیمات حاصل کر سکیں۔ یہ میں نے حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نور الہدیٰ خرد سے اس چیپٹر کو پڑھا۔ یہ تیسرا چیپٹر ہے۔ میں تمام دوستوں سے آخری جاتے ہوئے ایک بات کہہ جاتا ہوں، مراقبے کا سب سے اچھا وقت وقت تہجد ہے۔ تہجد کے بعد، تہجد کے نفل ادا کرنے کے بعد کا مراقبہ بہت درست مراقبہ ہوتا ہے، یا عصر کی نماز کے بعد کا مراقبہ۔ عصر کی نماز پڑھ کے اور مغرب کی نماز تک کے وقت
یہ انتہائی خوبصورت اور حسین وقت ہوتا ہے مراقبہ جات کے لیے. اپنے آپ کو مراقبہ میں ضرور شامل کریں. میڈیٹیشن آپ کی زندگی کو ضرور اللہ رب العزت کی قربت میں لے جائے گی. ایک اور بات یاد رکھیے گا، خیالات اور سوچ کا نام مراقبہ نہیں ہے، یہ لطائف کا ان عالمین میں چلے جانا اور اس کا دیدار کرنے کا نام مراقبہ ہے. آپ غور کریں، جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ارواح کیا ایک جگہ جمع نہیں ہوئی؟ وہ کس طرح جمع ہوئیں؟ وہ اسی طرح جمع ہوئیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری غیب میں مدد نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.